عنوان: عرب کی تہذیب۔ سیرت رسول کو پڑھنے کے لیے عرب کی تہذیب اور روایات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عرب تہذیب کے بنیادی قوانین جنگ اور مروت تھے۔ مال غنیمت بہت مقدس ہوا کرتا تھا۔ مال و دولت حاصل کرنے کا ایک برتر ذریعہ جنگ کے بعد ملنے والی غنیمت تھی۔ عرب مروت سے 3 معنی مراد لیتے تھے: مہمان نوازی، مظلوم کو پناہ دینا، اپنے قبیلے کے قوانین کا احترام کرنا۔ عرب ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبیلہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ عرب میں تنہا یعنی قبیلے کے بغیر رہنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ قبیلے کے بغیر زندگی ناممکن تھی۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کو نکال دیتا تو کوئی دوسرا قبیلہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ دین، مذہب، صحیح یا غلط، ظلم یا مدد، سب کا انحصار قبیلے پر تھا۔ اگر قبیلے کا کوئی شخص، خواہ وہ ایک بچہ ہی کیوں نہ ہو، کسی کے لیے پناہ یا ذمہ داری کا اعلان کر دیتا تو سارے کا سارا قبیلہ اس عہد کا پابند ہوا کرتا تھا۔ اس پناہ کی تصدیق قبیلے کے سردار یا قبیلے کے عمائدین سے کروانا بھی ضروری ہوتا تھا۔ وعدہ اور اس پر قائم رہنا عرب کے لوگوں کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عرب مظلوم کو پناہ دیتے تو اس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کی نظر میں مظلوم وہ تھا جو اپنے قبیلے سے نہ ہو، کسی دوسرے قبیلے سے ہو اور پناہ مانگ رہا ہو۔ ہر کسی کے لیے اپنا قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑھ کر اور اعلیٰ تھا۔ قبیلے کا سردار پورے قبیلے پر بھاری ہوتا تھا۔ مال غنیمت کا 1/4 قبیلے کے سردار کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ تقسیم سے بچ جانے والا مال بھی سردار کا ہوا کرتا تھا۔ سردار کی اطاعت قبیلے کے ہر فرد پر لازم تھی۔ قبائلی عصبیت اپنے عروج پر تھی۔ اگر کوئی شخص اپنے قبیلے کی مخالفت کرتا یا ان کے مزاج اور خیالات سے مختلف ہوتا تو اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کا اس پر ظلم و ستم جائز سمجھا جاتا تھا۔ اس کے حق میں نہ تو کوئی آواز اٹھاتا، نہ کسی کو اس پر رحم آتا۔ اگر کوئی قبیلہ اپنے کسی فرد کی ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا لیتا تو یہ ایسے تھا جیسے اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ قبیلے سے علیحدہ ہو جانے والے فرد کی شناخت رہتی تھی، نہ زندگی کی ضمانت۔ اب اگر اسے قتل کر دیا جائے یا غلام بنا لیا جائے تو بھی کوئی اس کی مدد کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے گا۔ کوئی انسان قبائلی پناہ میں نہ ہوتا یا بھولا بھٹکا ہوتا تو اسے غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ زید بن حارثہ کو اغوا کر کے غلام بنا لیا گیا۔ غلامی کا مطلب تھا کہ اب وہ انسانوں کے درجے سے نکل کر جانوروں سے بدتر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ مسافر کو راستہ دکھاتے دکھاتے قید کر لیا جاتا۔ سلمان فارسی کو یثرب کا راستہ دکھاتے ہوئے غلام بنا لیا گیا۔ غلاموں کی منڈیاں لگتی تھیں اور خرید و فروخت ہوتی تھی۔ غلام کو قتل کرنے کی کوئی سزا نہیں تھی۔ مالک کو اس کی سانسوں پر بھی حق حاصل تھا اور اس کے جسم پر بھی۔ غلام پر ظلم کرنا مالک کا حق تھا۔ غلام کی اولاد پیدائشی غلام ہوتی تھی۔ مالک سے بھاگ کر آزادی حاصل کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ آزادی کا واحد راستہ غلام کی قیمت ادا کرنا یا اس کے بدلے میں غلام دینا تھا۔ کسی غلام کے لیے خود ایسا انتظام کرنا ممکن نہیں تھا۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی نشانی سمجھی جاتی تھی: اجنبی یا کمزور ہونا، غلام ہونا، سیاہ فام ہونا۔ عرب معاشرے میں اگر کوئی شخص قتل ہو جاتا تو مقتول کا قبیلہ قاتل کے قبیلے سے قصاص لیتا تھا، نہ کہ اس قاتل فرد سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب تک مقتول کا بدلہ نہ لیا جائے اسے سکون نہیں ملتا اور اس کی روح الو بن کر بیابانوں میں بھٹکتی رہتی ہے۔ وہ روح ہر وقت پیاس پیاس کہتی رہتی ہے۔ جب اس کے قتل کا بدلہ لے لیا جائے تو اس روح کو سکون مل جاتا ہے۔ اسلام سے پہلے قتل کرنا گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی قبیلہ طاقتور ہوتا تو اسے خون بہا 10 اونٹ ادا کر دیا جاتا۔ یہ تھی انسانی زندگی کی کل قیمت۔ قبیلے کے افراد کی تعداد، مال، جانور، اسلحہ، علاقہ اور جنگ کرنے کی اہلیت قبیلے کو کمزور یا طاقتور بناتی تھی۔ طاقت ہی سب کچھ تھی۔ کمزور قبیلے کے لوگ کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے تھے۔ کمزور قبیلوں کے حقوق نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہر قبیلہ قاضی تھا اور فیصلہ کرنے میں آزاد۔ باپ کی غلطی کا بدلہ بیٹے سے اور بیٹے کی غلطی کا بدلہ باپ سے لینا عام تھا۔ ایک سردار کی خواہش پر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ عرب میں رہنے والوں کا اثاثہ یہ ہوا کرتا تھا:
خیمہ جو انہیں دھوپ اور گرمی سے بچاتا تھا، اونٹنی جو سواری اور دودھ کے کام آتی، تلوار جو ان کی حفاظت کے کام آتی۔ عورت کو بھی کچھ قبائل اثاثہ ہی سمجھتے تھے اور اسے دوسرے مال کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ جانوروں کا ریوڑ، اونٹ کی سواری سب سے بہتر تصور کی جاتی تھی۔ صحرا کا سخت موسم، ریت میں چلنا اور کئی دن تک پانی کے بغیر زندہ رہنا اونٹ کی اہمیت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ اونٹ 10 دن تک پانی پیے بغیر صحرا کے سخت موسم میں اپنی پوری قوت کے ساتھ سامان اٹھا کر سفر کر سکتا ہے۔ اس پر کمزوری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ ایسے وقت میں اس کی غذا جنگلی جھاڑیاں ہوتی ہیں۔ ایسا لگتا